بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسلامک کورس وتھ اقرا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے باوضو رہنے کے زبردست فائدے ذکر کروں گی کہ انسان اگر ہر وقت وضو میں رہے تو اس کو کیا کچھ انعامات حاصل ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، اگر تم ہو سکے تو ہمیشہ باوضو رہا کرو۔ ملک الموت جب بندے کی روح قبض کرنے آتا ہے، اگر وہ شخص باوضو ہوتا ہے تو اس کے لیے شہادت کا درجہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ہمیں اس نیت سے ہر وقت باوضو رہنا چاہیے کہ جب بھی ہمیں موت آئے تو ہم وضو کی حالت میں ہوں، تاکہ ہمیں بھی مرنے پر شہادت کا درجہ ملے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے باوضو رہنے کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انہوں نے فرمایا، ہر بندہ قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس میں وہ فوت ہوا ہے۔ جو بندہ باوضو زندگی گزارنے کا عادی ہوگا اس کو باوضو ہی موت آئے گی، اور اسی طرح وہ اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا۔ باوضو رہنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عمر بن حفصہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مجھے وضو کے متعلق بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص ثواب کی نیت سے وضو کرتا ہے، اس دوران جب وہ کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، اسے اچھی طرح صاف کرتا ہے، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے منہ اور ناک کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ کہنیوں سمیت بازو دھوتا ہے، اس کے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ وضو کے پانی کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں۔ اور جب وہ ٹخنوں سمیت پاؤں دھوتا ہے تو پوروں سے لے کر ٹانگ تک کے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی شان اور تعظیم بیان کرے جو اس کی شان کے لائق ہے، اور دل یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کی طرف توجہ رکھیں تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جائے گا جیسے کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہو۔ اس حدیث پاک میں وضو سے جو گناہ جھڑتے ہیں، معاف ہوتے ہیں، ان سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، یعنی چھوٹے گناہ۔ بڑے گناہ جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے توبہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ باوضو ہو کر سونے کی بھی بہت سی فضیلت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص وضو کی حالت میں اپنے بستر پر لیٹے اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہے تو وہ رات کے جس وقت میں بھی اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو شخص باوضو ہو کر سو جاتا ہے اس کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو وضو کر کے سوتا ہے اس کے جسم کے ساتھ لگنے والے کپڑے میں ایک فرشتہ رات گزارتا ہے۔ جب یہ شخص کروٹ بدلتا ہے تو وہ فرشتہ اس شخص کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہوئے عرض کرتا ہے، اے اللہ، اپنے اس بندے کی بخشش فرما دیجیے، کیونکہ یہ رات کو پاک ہو کر سویا ہے۔ اور مزید یہ کہ باوضو رہنے سے انسان کے لیے نوافل پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، تلاوت قرآن بھی آسان ہو جاتی ہے، اور ذکر کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میل کچیل، بدبو اور گندگی بھی انسان کو نہیں لگتی، کیونکہ وہ ہمیشہ پاک صاف ہو کر رہتا ہے، اور باوضو رہنے سے انسان بہت سے گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ تو یہ تھے باوضو رہنے کے فوائد اور فضائل۔ اب بات کرتے ہیں کہ وضو کے اندر کیا چیزیں فرض ہیں۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ اگر یہ 4 چیزیں نہیں ہوں گی تو وضو نہیں ہوگا، اس لیے ان 4 چیزوں کا پورا کرنا ضروری ہے۔ پہلی یہ کہ پورے چہرے کو دھونا، پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی تک، اور ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک پورے چہرے کو دھونا۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ کہنیوں سمیت مکمل بازو دھونا۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ سر کا مسح کرنا۔ چوتھا فرض ہے ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا۔ یہ 4 چیزیں تو فرض ہیں۔
اگر ان میں سے ایک بھی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو وضو کی سنتیں ہیں، جیسے شروع میں نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، وضو میں دھلنے والے ہر حصے کو 3 بار دھونا، کانوں کا مسح کرنا، دانتوں میں مسواک کرنا، یہ سب چیزیں وضو کی سنتیں ہیں۔ اگر یہ رہ بھی گئیں تو ان کے بغیر بھی وضو ہو جائے گا، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ ان سنتوں پر بھی عمل کیا جائے تاکہ وضو کرنے کا زیادہ ثواب ملے۔ چلیے اب آخر میں یہ بات کر لیتے ہیں کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کو نواقض وضو کا بھی پتہ ہونا چاہیے تاکہ اگر آپ کا وضو ٹوٹے تو آپ فوراً سے وضو کر لیں اور باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ وضو توڑنے والی 7 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 پیشاب یا پخانہ کرنا، نمبر 2 ہوا خارج ہو جانا، نمبر 3 جسم کے کسی بھی حصے سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ پڑنا، نمبر 4 منہ بھر کے ہو جانا یعنی الٹی آ جانا، نمبر 5 ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سو جانا، نمبر 6 نشے کی حالت میں مست ہو جانا یا بے ہوش ہو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، نمبر 7 رکوع سجدے والی نماز میں قہقہ لگا کر ہنسنا یعنی کہ زور سے ہنسنا، آواز نکال کر ہنسنے سے بھی نماز کے دوران اگر انسان ایسا کرتا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ ہیں وہ 7 چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں باوضو رہنے کے فوائد، وضو کے فرائض و سنتیں اور نواقض وضو بیان کیے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے، کامنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجیے، چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔